شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ مجھے بہت اچھے آپ لوگوں کے کمنٹس لگتے ہیں جب میں پڑھتی ہوں، ان سے مجھے اور حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ڈیلی بیسس پر اتنی اچھی سٹوریز لا سکوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر عابد ورک۔ ڈاکٹر عابد پہلے بھی ایک سٹوری شیئر کر چکے ہیں، راولپنڈی CMH ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں۔ عابد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے انکل کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایئر 2004 کی بات ہے۔ میرے جو انکل ہیں ان کا نام دلدار ورک ہے، ان کا گاؤں چوکی بھاگٹ کے تھوڑا ہی آگے تھا، یعنی چوکی بھاگٹ کے پاس تھا۔ وہاں پر گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، گندم کی کٹائی شروع تھی۔ وہ لوگ گندم کی کٹائی رات کو کروایا کرتے تھے، تقریباً رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ انکل کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر کھیت پر کام کر رہے تھے، گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، ایک دم سے میرے پاس سفید لباس میں ایک آدمی آیا، بوڑھا سا تھا، آ کر مجھے کہتا ہے کہ میں بالکل پاس والے گاؤں سے آیا ہوں، ہم لوگوں کے خاندان میں ایک شادی ہے، تو آپ لوگ چلیں، آپ لوگ جتنے بھی یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں آپ لوگ آئیں اور وہاں پر آ کر شادی میں شرکت کریں اور کھانا کھائیں۔ جس پر میرے انکل نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگ نہیں آ سکتے، ہم لوگوں کی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، ہم لوگ اپنا کام چھوڑ کر نہیں آ رہے، اسی لیے ہم لوگ رات کے ٹائم اپنا کام کمپلیٹ کر رہے ہیں، کٹائی کروا رہے ہیں۔ جس پر اس آدمی نے یہ کہا کہ آپ اس کی فکر مت کریں، آپ کا کام نہیں رکے گا، آپ کے اس کام کا سارا بندوبست ہو جائے گا۔ انکل مسکرائے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ یہ کام چھوڑ کر چلے جائیں اور یہ ہو جائے گا۔ جس پر اس آدمی نے پھر ان کو یقین دلوایا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لوگ شادی میں شرکت کریں، آ کر کھانا کھائیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو بلایا ہے، تو آپ لوگ بھی یہاں پر اس وقت کام کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہاں پر کھانا کھانے آئیں۔ انکل نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ انکل نے جتنے بھی وہاں پر لوگ کام کر رہے تھے، گندم کی کٹائی کر رہے تھے، ان کو بھی بلایا، وہ سب ان کے ساتھ چلے گئے۔ جس جگہ پر وہ ان کے ساتھ گئے وہاں پر ایک بہت خوبصورت محل سا تھا، بہت خوبصورت اس کو سجایا ہوا تھا۔ وہاں پر ان لوگوں نے بہت زیادہ ان کی خدمت کی، بہت اچھی طرح سے ان کو ٹریٹ کیا، کھانا پینا دیا، سب کچھ۔ جب انکل نے ٹائم دیکھا تو 4 بج گئے۔ انکل نے کہا کہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جب لوگ انکل واپس آئے وہاں پر تو آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کا جتنا پورا کھیت تھا، 10 کلے کا وہ کھیت تھا، ابھی بامشکل ان لوگوں نے 1 کلے کی خود کٹائی کی تھی، 2 گھنٹے کے اندر اندر اس پورے کھیت کی گندم کی کٹائی ہوئی پڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ اس حد تک سرپرائز تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 گھنٹے میں پورا کھیت 10 کلے کا اس کی کٹائی ہو چکی ہو۔ گھر واپس آ گئے، صبح جا کر پھر دیکھا ساری گندم کٹی پڑی تھی، کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی، اپنی مسز کے ساتھ شیئر کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہو نہ ہو کوئی نیک جنات تھے جنہوں نے آپ کی مدد کی۔ یہ میرے انکل کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عابد ورک آپ کا۔ لسنرز بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سے ایسے ہمدرد اور نیک جنات، مخلوقات، ان کو غیر مرئی مخلوقات کہتے ہیں۔ اس دن ایک لسنر نے میری کریکشن کی تھی، مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کسی بات سے سمجھاتے ہیں، کریکشن کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ کہ غیر مرئی مخلوقات ضروری نہیں ہوتا کہ صرف جنات ہی ہوں، غیر مرئی مخلوقات میں کچھ ایسی مخلوقات بھی آتی ہیں جن کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ جنات کے علاوہ بھی اللہ کی کچھ ایسی مخفی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتے۔ کبھی وہ انسان کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی انسان کو کسی حادثے سے بچا لیتے ہیں۔ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان بالکل کسی بہت بڑے حادثے سے 1 سیکنڈ میں بچ جاتا ہے، وہ بچانے والا وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، لیکن وسیلہ اس ٹائم کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں جو ہمیں شاید نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ کے حکم سے وہ ہماری مدد کر دیتی ہیں۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی دہلی
اسلام پور انڈیا سے آصف ملک شیئر کر رہے ہیں، میرے ریگولر لسنر ہیں اور اب سٹوریز بھی شیئر کرتے ہیں۔ آصف کہتے ہیں کہ آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے، میں اور میرا دوست ہم لوگ گرمی کے موسم میں رات دیر تک باہر کھیلا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو عادت تھی گرمی کی وجہ سے کافی دیر تک کھیلنے کی۔ ہم لوگ یوں ہی کھیلتے کھیلتے اپنی گلی میں پھر رہے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر کی طرف ایک پانی کا بہت بڑا نالا بھی ہے، اسی کے پاس بالکل ایک آٹو رکشہ کھڑا تھا۔ ہم دونوں دوست اس آٹو رکشے میں کھیل رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، باہر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے آگے سوئے ہوئے تھے۔ ہم دونوں دوست کھیل رہے تھے۔ ہم لوگوں کو جب کھیلتے کھیلتے کافی دیر ہوئی تو میرے دوست نے کہا چلو چلتے ہیں، بہت زیادہ رات ہو گئی ہے۔ جس پر میں نے اپنے دوست سے یہ کہا نہیں ابھی تھوڑی دیر اور کھیلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں کھیلنا ہے تو کھیلو، میں جا رہا ہوں۔ وہ اتر کے چلا گیا۔ ابھی اسے گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ رکشے میں آ کر کوئی بیٹھا ہے، آٹو رکشے میں کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ مجھے یہی لگا کہ میرا دوست ہوگا، میں آگے ہی بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، سیٹ خالی تھی۔ لیکن مجھے کسی کے آنے کا بالکل یہ کلیئر مجھے پتا چلا تھا کہ کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ پھر میں دوبارہ کھیلنے لگ گیا۔ ایک دم سے مجھے آٹو سے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا اور میں باہر جا کر گرا۔ میں پھر بہت زیادہ حیران ہوا کہ مجھے دھکا کس نے دیا ہے۔ آٹو میں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نظر آ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں پھر وہاں سے اٹھا اور آٹو میں بیٹھ گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ۔ جو ہی میری نظر شیشے پر پڑی مجھے پھر احساس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے۔ جب میں نے وہاں پر دیکھا وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بہت ریڈ تھیں، دانت بھی لمبے لمبے تھے۔ میں نے جب اتنے بھیانک حلیے کی اتنی خوفناک چہرے والی ایک عورت دیکھی، میں چیخیں مارنے لگ گیا۔ جو ہی میں نے چیخنا شروع کیا، پاس جتنے بھی لوگ سوئے ہوئے تھے اپنے گھروں کے آگے سب جاگ گئے۔ انہوں نے میرے سے آ کے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں چیخیں مار رہے ہو؟ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ابھی آٹو میں ایک بہت بھیانک چہرے والی، خوفناک چہرے والی ایک عورت کو دیکھا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت آٹو سے نکلی اور وہ نالے کی طرف جا کر غائب ہو گئی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا، مجھے میرے گھر پہنچایا گیا۔ ڈر کے مارے میرا بہت برا حال تھا۔ ہم لوگوں کے علاقے کے ہی ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے مجھے دم کیا کیونکہ میں بہت خوفزدہ تھا، ڈر رہا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نالے پر بہت زیادہ بھیانک ایک چڑیل کا بسیرا ہے، وہ مجھے وہاں پر مارنے کی غرض سے آئی تھی، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس کے حملے سے بچ گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف ملک آپ کا۔ لسنرز، بہت سے انسانوں کی زندگی میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں جن کا کبھی آئیڈیا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی سوچ ہوتی ہے اس ٹائم کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے۔ اکیلے رات کے ٹائم کبھی بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، نہ گرمیوں کی دوپہر میں اور نہ ہی رات دیر تک۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں مانچسٹر کا رہائشی ہوں، لنڈن مانچسٹر کا۔ میں وہیں کا پیدائشی بھی ہوں، وہیں پر رہتا ہوں۔ جس ٹاؤن میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر مسلم کمیونٹی ہے، وہاں پر بہت سے ایسے ٹیک اوے ہیں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، پیزا برگر شاپس، ان کو ٹیک اوے بولتے ہیں۔ وہاں پر میرے بھائی کو بھی ایک جاب کی آفر ہوئی۔ میرے بھائی نے وہاں پر جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ جن کا وہ ٹیک اوے تھا وہ بھی مسلم تھے۔ ہمارے اس ٹاؤن میں بنگالی اور مسلمز کے ہی ٹیک اوے تھے۔ میرے بھائی نے جب وہاں پر کام کرنا شروع کیا تو میرے بھائی نے آ کر مجھ سے ایک بات شیئر کی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جن حاجی صاحب کے ٹیک اوے پر میں کام کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ان کے پاس جنات ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تمہیں ایسا کیسے لگتا ہے؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جنات وغیرہ ہیں۔ میں نے ایسا بہت فیل کیا ہے، مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ بیسمنٹ میں ہوتا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فضول میں تم ڈر رہے ہو۔ کچھ ہی ٹائم گزرا تو میں اپنے بھائی کے کہنے پر ان سے ملنے گیا۔ جو ہی میں بھی ان کے سامنے ہی گیا، سلام دعا ہوا تو انہوں نے فوراً میرا نام لے کر کہا کہ تم ہی وقاص ہو۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں حیران بھی تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا۔ جس پر ان کا یہ کہنا تھا تمہارا بھائی اکثر تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی ان سے بات کرتے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، بیسمنٹ میں اس طرح سے شور شرابہ مچا ہوا تھا جیسے وہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے۔ کنسٹرکشن کا جب کوئی کام ہوتا ہے تو بہت اونچی اونچی آوازیں آتی ہیں، ویسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ میں پھر ان سے ایک دو دفعہ پھر ملنے گیا، وہاں پر بہت زیادہ شور تھا۔
مجھے یہی لگا کہ شاید کوئی کام ہو رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بیسمنٹ میں کوئی کام چل رہا ہے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا نہیں یہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا. اپنا وہم دور کرنے کے لیے جب میں بیسمنٹ میں گیا تو وہاں کا تو جو لائٹ تھی، جو بلب تھا، وہ بھی فیوز تھا اور بہت زیادہ اندھیرا تھا. پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بھائی نے جو بات کہی تھی وہ سچ تھی. ان کے پاس سچ میں کوئی جنات وغیرہ ہیں. جہاں پر کھانے پینے کے ٹیبل رکھے ہوئے تھے ٹیک اوے میں، وہ جنات وہاں تک بھی آتے تھے، وہاں تک بھی وہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. اکثر ٹیبلز کا کھسک جانا، چیئر کا ہٹ جانا، یہ سب ہوتا رہتا تھا. ایک دفعہ میں وہیں پر تھا تو ایک آدمی آیا، ایک لڑکا سا تھا. اس نے آ کر ان کو، حاجی صاحب کو بہت سی دھمکیاں دیں. پتہ نہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی کلیش تھا، کوئی مسئلہ تھا. تو انہوں نے، وہ آدمی ان کو یوں تھریٹ کر رہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. جیسے ہی اس آدمی نے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اسے کچھ محسوس ہوا. میری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا. جو ہی اس آدمی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ چیخیں مارنے لگ گیا اور وہاں سے باہر بھاگ گیا. پتہ نہیں اس کو اپنی بیک سائڈ پر کیا نظر آیا، میں نہیں جانتا. پھر اس نے جا کر یہ بات ہر طرف پھیلا دی کہ یہ جو جن کا یہ ٹیک اوے ہے یہ کوئی جادوگر ہیں، ان کے پاس جنات ہیں، ان کے پاس یہ ہے وہ ہے. کچھ عرصہ وہ ٹیک اوے بند رہا. جب میں اور میرا بھائی اس ٹیک اوے پر دوبارہ گئے تو وہاں پر باقاعدہ نوٹس لکھا ہوا تھا کہ وہ جو بزنس ہے فار سیل ہے. یعنی وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. ہم نے بہت کوشش کی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی، انہوں نے دوبارہ ہم لوگوں کی کال بھی ریسیو نہیں کی. بعد میں پتہ چلا وہ شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو ہماری زندگی میں یہ ایک سٹوری ہم لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. پتہ نہیں سچ میں ان کے پاس جنات تھے، ان کا کیا مقصد تھا، وہ سب ایسا کیوں وہ کر رہے تھے، کچھ مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن جنات کا میں نے خود ایکسپیرینس اپنی زندگی میں کیا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. جس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پوری پوری زندگی لگا دیتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی کہ اللہ کی ذات ان پر مہربان ہو کر کبھی کبھار ان کو کچھ ایسا بھی نواز دیتا ہے جس کا ان کو یقین نہیں آتا. کچھ ایسا نہ دکھنے والا بھی ان کو دکھنے لگ جاتا ہے. لیکن یہ بہت کم لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے. ان کاموں کے لیے پوری پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے، دنیا داری سے کٹنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی نظر کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے، تب رسائی ملتی ہے ان چیزوں تک. ورنہ بہت سے لوگ ایسے دعوے دار اٹھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چلا کشی کر لیں گے، ہم جنات کو قابو کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. لیکن اللہ معاف کرے، بہت سے لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے کاموں میں کبھی بھی خود کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی شیئر کر رہے ہیں فاروق کہتے ہیں میں سیالکوٹ کا رہائشی ہوں. میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں کے میٹرک کے ایگزامز ہوئے تو ہم سارے دوست فری ہوتے تھے. گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھیں، سارے اسکول بند تھے. ہم لوگوں کا جو علاقہ تھا وہ کافی زیادہ پرانی کنسٹرکشن پر بنا ہوا تھا. ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بہت بڑا اسکول تھا جو گورنمنٹ اسکول تھا، اور ان دنوں میں خاص طور پر وہ بند تھا چھٹیوں کی وجہ سے. وہ اسکول بہت زیادہ ایکسٹرا ان لوگوں نے بڑا بنایا تھا کہ اتنا یوز میں نہیں تھا جتنا بڑا وہ اسکول بنا ہوا تھا. اس اسکول کی بیک سائڈ پر ایک بہت قدیم پرانا مندر بھی تھا. اس مندر کو بھی تقریباً بند ہوئے کافی زیادہ سال ہو گئے، تقریباً 100 سال پرانا وہ مندر تھا. اس مندر سے بہت سی باتیں منسلک تھیں. کہا یہ جاتا تھا اس مندر پر جنات کا بسیرا ہے، وہاں پر بہت سے لوگوں کو خوفناک آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں. یہی نہیں، وہاں پر یہ باتیں بھی ہم لوگ سنتے تھے کہ وہاں پر ایک عورت بھی باقاعدہ چلتی پھرتی نظر آتی ہے. ہم لوگوں نے کبھی اتنا خاص دھیان نہیں دیا تھا. ایک دفعہ وہ شدید گرمی تھی، ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے. جو اسکول کی بلڈنگ تھی وہاں پر بہت بڑے بڑے درخت تھے، اور اکثر وہ جو درخت تھے وہ اسکول کی چھت پر بھی ہوتے تھے. یعنی اس کی بیک سائڈ پر وہ مندر تھا، آگے اسکول تھا، اس کے سینٹر میں بہت بڑے بڑے درخت تھے. وہ درخت مندر کو بھی لگتے تھے، اسکول کو بھی لگتے تھے. اسکول اور مندر کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار بھی ہوا کرتی تھی. ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں. ہم لوگ بہت بور ہو رہے تھے. ہم 5 لڑکے تھے. ہم لوگ پتنگ بازی کرنے کے لیے اسکول میں چلے گئے. جب ہم لوگ اسکول کے اندر دیوار پھلانگ کر گئے، اس کی سیڑھیاں جو تھیں دوسری بلڈنگ کی وہ باہر کی طرف ہی تھی، ایک گراؤنڈ سے اوپر جاتی تھی. ہم لوگوں کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا.
سارا اسکول بند تھا، اس کی بہت بڑی بلڈنگ تھی، ساری سامنے ہی تھی. اندر تو ہمارا کام نہیں تھا، ہم نے تو اوپر چھت پر جانا تھا. ہم لوگ سیدھے اسکول کے اوپر چھت کے اوپر چلے گئے. وہاں پر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ہم لوگ وہاں پر پتنگ بازی کرنے لگ گئے. ابھی ہم لوگ پتنگ اڑا ہی رہے تھے. بہت زیادہ سخت دھوپ تھی، شکر دوپہر تھی. دور دور تک دیکھنے پر بھی کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا. کوئی اکا دکا لوگ جو کوئی وہاں سے گزر کر اپنے گھر جا رہے تھے، وہ بھی تیزی میں. بہت شدید گرمی کے دن تھے. ہم لوگوں نے ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی پاس رکھی ہوئی تھی، پیاس لگے گی تو پانی پی لیں گے. کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی، چپس وغیرہ پاس رکھے ہوئے تھے. ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے. جو ہی ہم لوگوں نے پتنگ بازی شروع کی، جس طرف مندر تھا وہاں سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت اونچا کسی کے ہنسنے کی آواز آئی ہے. ہم لوگوں نے ہنسنے کی جب وہ آواز سنی، وہ ہنسنے کی آواز کسی عورت کی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہنسی کی آواز آئی ہے. کنفرم کر رہے تھے. ہم لوگوں کو ہنسی کی آواز سب کو سنائی دی. حیرت کی بات یہ تھی کہ اسکول کے ارد گرد کوئی گھر نہیں تھا. اسکول بالکل ہم لوگوں کے جو محلے تھے ان سے ہٹ کر تھا، ایک گراؤنڈ کی طرف وہ اسکول تھا. ہم لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، اسکول کی بلڈنگ میں بھی جھانک کر دیکھا، کیونکہ ہم لوگ چھت کے اوپر تھے، ہمیں ساری بلڈنگ نظر آ رہی تھی. وہاں پر ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. مندر والی سائڈ پر جھانک کر دیکھا، وہاں پر بھی نظر کوئی نہیں آیا، لیکن ہنسی کی آواز اسی طرف سے آ رہی تھی. ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جو اسکول کی بلڈنگ ہے نیچے، جو صحن کا ایریا ہے جہاں پر ساری کلاس رومز ہیں، وہاں سے بہت خوفناک بلی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ بلی اس طرح بھیانک آوازوں میں چیخ رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پہلے ہنسی کی آواز عورت کی آنا، پھر بلی کی آواز کا، اس طرح سے نا ہم لوگ ڈر گئے. پھر ہم لوگوں نے بڑا غور سے دیکھا، پتنگ بازی بھول گئی ہمیں کہ بلی کہاں بول رہی ہے. بلی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن بلی نظر نہیں آ رہی تھی. ہم لوگ تھوڑے ڈر گئے. میرے ایک دوست نے کہا کہ چلو چلتے ہیں یہاں پر، پتہ نہیں جو لوگوں نے باتیں کی ہیں کہیں وہ سچ ہی نہ ہو. ایک اور دوست نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بند بلڈنگ ہے تو یہاں پر بلی ہوگی، جو پہلے آواز آئی تھی یہ بھی بلی کی ہوگی. ہم لوگ ابھی یہی بات کر رہے تھے، ایک دم سے ہمیں تقریباً 20 منٹ گزرے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اس طرح سے آواز آئی کہ ہم لوگوں کے بالکل قریب بکری بول رہی ہے. اب ہم لوگوں کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی. جب بکری کے بولنے کی آواز آئی، دور دور تک کہیں بکری نہیں تھی. دوسرا ہم لوگ چھت پر تھے، بے شک وہ ایریا ایسا تھا کہ وہاں پر گرینری تھی، لیکن وہاں پر ہمیں جانور کوئی نظر نہیں آیا. بلی بھی نظر نہیں آئی جو بول رہی تھی. بکری کے بولنے کی آواز ایسی تھی کہ ہمارے قریب بول رہی ہے. ہم لوگوں نے ادھر ادھر جھانک کر دیکھا، کہیں کچھ نہیں تھا. ایک دم سے میرے ایک دوست نے اونچا اونچا چیخیں مارنا شروع کر دی. وہ بالکل مندر والی اور اسکول کی دیوار کی اس طرف ہی کھڑا تھا، درختوں کے پاس. جو ہی اس نے چیخیں مارنا شروع کی، وہ چیخیں مارتا ہوا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گیا. ہم نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا وہاں کوئی کھڑا ہے. ہم لوگوں نے فوراً جب دیوار پر دیکھا تو مندر اور اسکول کی دیوار کے درمیان، دیوار کے اوپر بہت خوفناک چہرے والی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا، اس کا قد بہت لمبا تھا، اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا. ایسا لگ رہا تھا اس کا سارا چہرہ جلا ہوا ہے، اور ایک طرف سے اس کے سر کے بال نہیں تھے. یعنی سر کے بال اس طرح سے تھے، پیچھے سے لمبے لگ رہے تھے اور آگے سے جیسے تھوڑا سا اس کے سر کے بال جیسے گنجا کوئی ہوتا ہے اس طرح سے اس کا حلیہ تھا. گرے کلر کا اس کا سر بھی نظر آ رہا تھا. وہ بہت خوفناک تھی. دیوار کے اوپر بیٹھ کر ہنس رہی تھی. پھر اس کی ہنسی کی جب آواز آئی، ہم لوگوں کا دوست بہت بری طرح چیخ رہا تھا. ہم لوگوں کی بھی چیخیں، ہم لوگ ہر چیز وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگے. ہم لوگ سیڑھیوں سے نیچے اترے. ہم لوگوں کو بالکل ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے پیچھے کوئی بھاگ کر آیا ہے. جو ہی ہم لوگوں نے اسکول کی دیوار پر لانگی، میرے دو دوستوں کو بہت زور سے کسی نے دھکا دیا. ایک کے پاؤں میں بھی فریکچر ہو گیا تھا. بڑی مشکل سے ہم لوگ گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچے. گھر والوں کو یہ بات بتائی. جس دوست کے پاؤں میں فریکچر ہوا تھا اس کے پاؤں کے اوپر باقاعدہ ایک ہاتھ کا نشان بھی تھا، جیسے اس کے پاؤں کو پکڑ کر کسی نے فولڈ کیا ہے. وہ کافی عرصہ بیمار رہا تھا. بخار تو ہم سب کو ہی ہو گئے تھے. ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جو باتیں ہم نے سنی تھی وہ باتیں بالکل سچ تھیں. ہم لوگوں نے توبہ کی کہ ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے. پتہ نہیں اسکول میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جتنی بھی ہم نے باتیں سنی تھی سب سچ تھیں. اب ہم لوگوں کو اس بات کا یقین ہوا تھا کہ اسکول کی جو اتنی زیادہ انہوں نے بلڈنگ بنائی ہے وہ ویران بلڈنگ کیوں رہتی ہے، کیونکہ بیک والی بلڈنگ پر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. کافی عرصہ وہاں پر ایسی ہیپننگز ہوتی رہیں. لوگوں کو آوازیں آتی تھیں. اسکول کے عملہ بھی اکثر شکایتیں کرتے تھے. بعد میں یہ کام بہت زیادہ شروع ہو گیا. ہم لوگوں نے بہت دم درود کروائے، اللہ والوں کے پاس گئے، تعویذ گلے میں پہنے.
ہم لوگ سارے دوست آج بھی اکٹھے ہیں. جب بھی ہم لوگوں کو یہ بات یاد آتی ہے ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بہت خوفناک تھی. پتہ نہیں وہ اب اسکول میں رہتی تھی یا اس کا بسیرا کہاں تھا، یہ ہم لوگ نہیں جانتے. یہ بالکل ہم لوگوں کی زندگی میں ایک ہیپننگ ہوئی تھی جس کو بھلانا یقین ہم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں. اب بھی جب کبھی یہ بات یاد آتی ہے تو آنکھوں کے آگے وہ سارا منظر آ جاتا ہے. بہت شکریہ فاروق آپ کا. لسنرز بالکل ڈرنا چاہیے ایسی جگہوں سے جو مشہور ہو جائیں، جن کے بارے میں لوگ کوئی نہ کوئی بات مشہور کر دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات جھوٹ ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات سچ بھی ہو. ایک انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، دو کی غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب نمبر آف پیپلز ایک ہی بات کریں تو وہ غلط نہیں ہوتی. تحقیق کر کے ایسی جگہ پر جانا چاہیے. سنی سنائی باتوں پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. تحقیق کریں. اگر اس میں کوئی صداقت، کوئی سچائی نظر آئے تو اس جگہ سے بچنا چاہیے. محض اپنا وہم دور کرنے کے لیے اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. بہت سے لسنرز مجھے کہتے ہیں ناول سٹارٹ کریں. میرے کالے گھاٹ والی ناول کی 2 ایپیسوڈز مسنگ ہیں بیچ میں سے. انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کر دوں گی ایز سون ایز پاسبل. ناول ابھی سٹارٹ نہیں کروں گی، ناول کچھ ٹائم کے بعد سٹارٹ کروں گی، اور بہت ہارر ناول انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی. لیکن ریگولر سٹوریز کا سلسلہ سٹاپ نہیں ہوگا. جو میرے نیو لسنرز ہیں، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب سب نے کیا ہے، ان سب کو میرے چینل پر ہیپی ویلکم. آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو وزٹ کریں اور ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا. انشاءاللہ تعالی میں اپنے اس چینل کو آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ بہت آگے لے کر جاؤں گی، اور اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہارر سٹوریز شیئر کرتی رہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.